اور معاشرت والا ہے۔ اسی وجہ سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ مومن جو لوگوں میں رہتا ہے اور ان کی طرف سے آنے والی تکلیفوں اور ایذاؤں کو برداشت کرتا ہے، وہ اس مومن سے بہتر ہے جو لوگوں کے ساتھ مل جل کر نہیں رہتا اور ان کی ایذاؤں کو برداشت نہیں کرتا۔ تو جو ساتھ میں رہے گا، لوگوں کے بیچ میں رہے گا، لوگوں سے میل جول رکھے گا، چاہے وہ اس کے اپنے گھر والے ہوں، چاہے وہ اس کے خاندان والے رشتہ دار ہوں، چاہے وہ اس کے اپنے علاقے اور محلے اور سوسائٹی والے ہوں، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر ان کی طرف سے ایذا بھی پہنچ سکتی ہے، تکلیفیں بھی آ سکتی ہیں۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کے مزاج میں تکلیف دینا ہی ہے۔ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ لوگوں کے بیچ میں رہو، ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو، ان کے ساتھ برتاؤ کرو، ان کے معاملات کے اندر شرکت کرو، ان کے دکھ سکھ اور صحت و بیماری میں، موت اور میت میں، خوشی میں، شادی بیاہ میں شرکت کرو اور ان کی تکلیف پر صبر بھی کرو۔ اور یہی اعلیٰ درجہ ہے۔ کہ جب آدمی ساتھ میں رہے گا تو اس سے تکلیف ہی پہنچے گی۔ اگر یہ گر آدمی سمجھ لے اور سیکھ لے تو اس کے لیے زندگی گزارنا بہت آسان ہو جائے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی جگہ لکھا ہے کہ آدمی جب کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اچھا معاملہ کرتا ہے، احسان سلوک کرتا ہے، تو اس سے امید لگائے بیٹھا رہتا ہے کہ وہ بھی میرے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا، اور پھر معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے کہ عام طور پر اس قسم کے لوگ اچھا برتاؤ نہیں کرتے، تو پھر یہ بددل ہو جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، بدگمان ہو جاتا ہے، اس کی زبان سے الگ قسم کی باتیں نکلنا شروع ہو جاتی کہ دیکھو ہم نے ان کے ساتھ اتنا اچھا معاملہ کیا تھا اور یہ ہمارے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں، ہماری غیبت کر رہے ہیں، ہماری چغلیاں کر رہے ہیں، ہماری برائیاں کر رہے ہیں، ہمارے برے وقت میں یہ ساتھ نہیں دے رہے۔ اگر وہ انسان کی فطرت کو سمجھا ہوا ہوتا تو کبھی وہ اپنی زبان سے یہ بات ہی نہیں کرتا۔ کیا ہے انسان کی فطرت؟ انسان کی فطرت اور اس کا مزاج یہ ہے کہ وہ دوسرے انسان کو تکلیف ہی دیتا ہے۔ اب اگر اس کے خلاف وہ کر لے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس بات پر تعجب کرنا چاہیے کہ ارے اس نے اپنی فطرت کے خلاف ہمارے ساتھ کیسا معاملہ کر لیا۔ اگر ہم نے ان کے ساتھ احسان سلوک کیا تھا، اچھا معاملہ کیا تھا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا انسان کی فطرت کے مطابق کہ وہ ہمارے ساتھ برا ہی معاملہ کرتا، لیکن اس نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا، ہمارے احسان کا اچھا بدلہ دیا، تو یہ تو اپنی فطرت اور مزاج کے خلاف کر رہا ہے، تو اس پر اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر وہ برا سلوک کرتا ہے تو اس کو تو وہی کرنا چاہیے۔
ارے بھائی ایک آدمی سانپ کے سامنے چلا جائے اور آلتی پالتی مار کر بیٹھ جائے تو سانپ کیا اس کو پیار کرے گا یا اپنی فطرت کے مطابق اس کو ڈسے گا؟ ظاہر سی بات ہے سانپ اپنا کام کرے گا، اس کی فطرت ہے ڈسنا، وہ ڈسے گا۔ لیکن اگر اس نے آپ کو نہیں ڈسا اور آپ کے سامنے سے چلا گیا تو آپ کو تعجب ہونا چاہیے کہ عجیب قسم کا سانپ ہے، اپنی فطرت کے برخلاف مجھے بغیر ڈسے ہوئے چلا گیا۔ آپ کو تعجب ہوگا نا، آپ کو یقیناً تعجب ہوگا کہ سانپ بغیر ڈسے ہوئے چلا گیا، اس کو تو ڈسنا چاہیے تھا۔ بالکل اسی طرح سے انسان کی فطرت ہے لوگوں کو تکلیف پہنچانا۔ اب اگر وہ آپ کے احسان سلوک کے بعد، آپ کے اچھا معاملہ کرنے کے بعد آپ کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کرتا، آپ کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آتا ہے، آپ کے ساتھ برا معاملہ کرتا ہے، تو وہ اپنی فطرت کے مطابق کر رہا ہے۔ اس میں آپ کو تعجب کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس پر آپ کو اس کی برائی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس پر آپ کو افسوس کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہاں، تعجب تو اس بات پہ ہونا چاہیے کہ اس نے ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کیا، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے مزاج کے خلاف ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ مومن جو لوگوں کے بیچ میں رہتا ہے اور پھر ان کی طرف سے آنے والی ایذاؤں اور تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے، وہ اس مومن سے زیادہ بہتر ہے جو لوگوں سے الگ تھلگ رہتا ہے اور لوگوں کی طرف سے آنے والی ایذاؤں کو برداشت نہیں کرتا۔ جب وہ الگ تھلگ رہے گا تو لوگوں کی طرف سے تکلیفیں بھی نہیں آئے گی، اس لیے کہ ایذاؤں کو برداشت کرنا اعلیٰ درجہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے وہ ہوگا اسی وقت جب لوگوں کے بیچ میں رہے گا۔ جب لوگوں کے بیچ میں رہے گا ہی نہیں تو نہ ایذائیں آئے گی نہ تکلیفیں آئے گی۔ ہم اس کو اچھا سمجھتے ہیں، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ مومن اعلیٰ اور افضل نہیں ہے۔ اسی وجہ سے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبانیت سے منع فرمایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری سے پہلے بنی اسرائیل میں، عیسائیوں میں، یہودیوں میں رہبانیت کا رواج تھا۔ ان کے عبادت گزار لوگ اور بہت سارے لوگ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، علاقہ اور محلے کو چھوڑ کر، لوگوں کو چھوڑ کر جنگلوں میں اور عبادت گاہوں میں اور اپنے معبدوں میں تنہائی کی زندگی گزارتے تھے، حالانکہ وہ عبادت کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ عبادت کرتے تھے، اپنے دین پر چلتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کی کوششیں کرتے تھے۔ اس کے باوجود حضور نے فرمایا کہ وہ زندگی میری زندگی نہیں ہے۔ رہبانیت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لوگوں میں رہ کر، بال بچوں میں رہ کر، ماں باپ میں رہ کر، بھائی بہنوں کے ساتھ رہ کر، علاقے اور محلے اور سوسائٹی کے لوگوں کے ساتھ رہ کر دنیا داری کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرنا، اس کی اطاعت کرنا، اس کو راضی کرنا، دین پر چلنا، یہ میرا طریقہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی، رہبانیت کو منع کر دیا۔ تو اسلام میں اصل یہ ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ رہیں، ملے جلیں، ان کے ساتھ تعلقات رکھیں، اپنوں کے ساتھ بھی
اور غیروں کے ساتھ بھی، سب کے ساتھ ہمارے معاملات اچھے ہیں، اور اسی کو معاشرت کہتے ہیں۔ ارے بھائی، آپ کی جو عبادتیں ہیں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ہم لوگوں نے کیا سمجھا ہے؟ ہم لوگوں نے سمجھا ہے کہ اسلام عبادت کا نام ہے، اور یہ ہماری سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ یہ ہماری سب سے بڑی غلط فہمی ہے، جس کی وجہ سے اسلام کے 4 بڑے بڑے شعبے وہ پسے پش چلے گئے، اس کی طرف دھیان ہی نہیں ہے۔ عقیدے کا نام اسلام ہے، عبادت بھی اسلام ہے، معاشرت اسلام کا اہم ستون ہے، معاملات، اس سے تو اسلام لوگوں کے سامنے آتا ہے، اور اخلاق، سب سے اونچی چیز اخلاق ہے جو انسان کی زندگی میں ہوتی ہے۔ 5 شعبے مل کر اسلام بنتا ہے، یہ 5 بنیادیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے صفات کے ساتھ عقیدوں کا درست ہونا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور آپ کی شخصیت کے تعلق سے عقیدوں کا درست ہونا، اللہ کی کتابوں کے تعلق سے، فرشتوں کے تعلق سے، تقدیر کے تعلق سے، جنت اور جہنم کے تعلق سے، اور اللہ کے دوسرے انبیاء اور رسولوں کے تعلق سے ہمارے عقیدوں کا درست ہونا ضروری ہے۔ یہ تو بنیاد ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج۔ تو بنیاد جو ہے وہ تو عقیدہ ہے۔ اگر یہ بنیاد ہی کمزور ہے تو باقی ساری ایمان اور اسلام کی بنیاد ہی ڈھئی ہوئی ہے، کمزور ہے۔ سب سے اہم تو عقیدہ ہے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے عبادت کا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے اس کی عبادت کرنا، اس کے احکام کو پورا کرنا، یہ عبادت ہے۔ تیسرے نمبر پہ معاملات آتے ہیں، اپنا کاروبار، اپنا لین دین شریعت کے مطابق رکھنا، جھوٹ سے بچنا، دھوکے سے بچنا، ناپ تول میں کمی سے بچنا، سچ بولنا، امانت داری کے ساتھ پیش آنا، ناپ تول کے اندر برابری کرنا، حلال کام کرنا، حرام سے اپنے آپ کو بچانا، حلال لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالنے کے لیے محنت کرنا، یہ معاملات ہے، اور یہ ہمارے اسلام کا بہت اہم رکن ہے۔ اسی طریقے سے معاشرت ہے، لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے رہنا ہے۔ کبھی آپ بیٹے کی شکل میں ہو، ماں باپ کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، کبھی آپ باپ کی شکل میں ہو، بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، کبھی آپ شوہر کی شکل میں ہو، بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، کبھی آپ بیوی کی شکل میں ہو، شوہر کے ساتھ کیسے رہنا ہے، کبھی آپ استاد اور معلم کی شکل میں ہو، اپنے طلباء اور اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ کس طرح سے رہنا، ان کے کیا حقوق ہیں، کبھی آپ مسجد کے امام ہو، مقتدیوں کے ساتھ کس طرح سے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم سے نوازا ہے، عام لوگوں کے ساتھ آپ کو کس طرح سے رہنا ہے۔ اللہ نے آپ کو لیڈر اور امیر بنایا ہے، اپنی رعایا کے ساتھ کس طرح سے رہنا ہے۔ کبھی آپ ملازم بن کر کہیں پر جاتے ہو، ملازمت کے کیا حقوق ہے، آپ کو اپنے سیٹ کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اپنے کلیگس کے ساتھ کس طرح رہنا ہے۔ اللہ نے آپ کو صاحب حیثیت بنایا، آپ کو اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ ایک طویل فہرست ہے، یہاں تک کہ آپ کو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ پڑوسی غیر مسلم ہے تو کیسے رہنا ہے، مسلمان ہے تو کیسے رہنا ہے، اور اگر پڑوسی بھی ہے، مسلمان بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے تو کیسے رہنا ہے، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا حقوق اور کیا معاملات ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمیں قرآن نے بتائی، اختصار کے ساتھ، شارٹ میں، اور تفصیل کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ساری چیزیں بتائی۔
ان ساروں کے حقوق بتائیں. اور یہی وہ چیزیں ہیں معاملات اور معاشرت جو دنیا کی نظروں میں آتی ہے. ارے بھائی آپ کا عقیدہ آپ کے دل میں ہے اور آپ کی عبادت اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. اب آپ کیا کر رہے ہو وہ تو آپ ہی جانتے ہو. آدمی ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے, اب وہ کیا پڑھ رہا ہے اور کیا کر رہا ہے. روزہ رکھا ہے, بھوکا تو دکھ رہا ہے, وہ کیسا روزہ رکھ رہا ہے, زکوٰۃ اس نے مال نکال کر دے دی. تو یہ تو بس ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے معاملات ہے, وہ جانتا ہے اور اس کا رب جانتا ہے. اس کی بنیاد پر کسی آدمی کے دین کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. بے شمار لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں, اللہ ایسا بننے سے ہم کو بچائے, کہ نمازی بھی ہیں, 5 وقتہ نمازی بھی ہیں, جماعت کے ساتھ بھی نماز پڑھتے ہیں, تکبیر اولیٰ کا بھی اہتمام ہے, چاش اشراق بھی پڑھتے ہیں, تہجد بھی پڑھتے ہوں گے, قرآن کریم کی تلاوت بھی ہے, روزہ زکوٰۃ حج اور عمرے پہ عمرے ہیں, لیکن معاملات بگڑے ہوئے ہیں. لین دین کے معاملے میں زیرو ہے, معاشرت بگڑی ہوئی ہے, زبان کا بڑا گندا ہے, لوگ اس سے قریب آنے کے لیے تیار, حاجی صاحب تو ہیں اور نمازی تو ہیں, لیکن لوگ ان کے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے تیار. لوگوں کا قرضہ ان کے اوپر, قرضوں کے تلے دبے ہوئے ہیں, قرضہ ادا کرنے کی فکر نہیں ہے, اور جنہوں نے دیا ہے وہ بیچارے چپلیں گھس دیے ہیں. لیکن دوسرے ساری چیزیں ہو رہی ہے. پتہ چلا کہ عبادتوں کی بنیاد پر کسی کے دین کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. اور آج تو اس کی ہزاروں مثالیں, ہر آدمی دوسرے سے پریشان. معاشرت کا باب زیرو ہے. ہم نے اپنے دین سے معاشرت اور معاملات کو نکال دیا. معاملات کی صفائی اور معاشرت کے آداب سے ہم واقف ہی نہیں. اور یہی وہ چیز ہے جو دوسروں کو دیکھتی ہے اور جس کا اثر اسلام پر پڑتا ہے. آپ کی عبادتوں کا کوئی اثر نہیں پڑتا. لوگ اچھا لگتا ہے کہ ماشاءاللہ کعبۃ اللہ کے 10 لاکھ لوگ کھڑے ہیں, اور حج کے اندر نماز کے لیے 40 لاکھ لوگ کھڑے ہیں, اور مینا اور مزدلفہ میں اتنے لوگ لگے. دوسری قومیں شاید دیکھتی ہوگی تو ان کو ڈسپلن تھوڑی نظر آتی ہوگی, اور یہ تو حقیقت ہے, کیونکہ اسلام نے جو احکام ہم کو دیے ہیں اس میں ڈسپلن بہت ہے. اسی لیے تو تعجب ہوتا ہے کہ جس قوم کو ایسے احکام ملے جس کے ہر حکم میں ڈسپلن ہے, اس قوم میں ڈسپلن کیوں نہیں ہے؟ تعجب اسی بات پر ہے کہ اس میں ڈسپلن کیوں نہیں ہے. ایک تکبیر پر 30 سے 40 لاکھ لوگ ترتیب سے کھڑے ہو جاتے ہیں. دنیا کی کسی بھی قوم کے پاس یہ ڈسپلن نہیں ہے. اچھے سے اچھی تربیت یافتہ فوجوں کے پاس بھی یہ ڈسپلن نہیں ہے. اسلام نے ہر ایک عام مسلمان کو یہ ڈسپلن دیے بغیر تربیت کے, کہ اس کے لیے ہمارے یہاں پر مستقل تربیت کا کوئی نظام نہیں ہے. اللہ نے نظام ہی ایسا بنا دیا کہ انسان میں ڈسپلن ہے. ارے بھائی ہے کہ نہیں؟ ہاں, بعض مساجد ایسی بھی ہیں جہاں پہ 10-10, 20-20, 30-30 لاکھ لوگ جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں. بعض مساجد ایسی جس میں ہزاروں کی تعداد میں پڑھتے ہیں. بعض مساجد ایسی جس میں سینکڑوں کی تعداد میں پڑھتے ہیں. ماشاءاللہ ایک تکبیر کے اندر اللہ اکبر سے ختم ہو کر اللہ اکبر ختم نہیں ہوگا, سارے لوگ صف میں کھڑے ہیں, ایک لائن میں کھڑے, سب حیران ہیں. آپ کو اندازہ نہیں ہے دوسری قوم کے انٹلیکچوئل اور سمجھدار اور اس قوم کے جو بڑے لوگ ہیں وہ حیران ہے کہ ان میں کتنے ڈسپلن ہے. ایک طرف اسلامی احکام ایسے ہیں, دوسری طرف ہمارا عمل ایسا ہے.
اب آپ دروازے کے باہر چلے جائیں اور دیکھ لیں ہمارے نمازیوں کی چپلوں کو. اس سے آپ کی معاشرتی تربیت کا اندازہ ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ اس قوم کے اندر ڈسپلن نہیں ہے. ڈسپلن کا تقاضا یہ تھا کہ ہر آدمی اپنی چپل کو چپل رکھنے کی جگہ جو ریک بنا ہوا ہے اس کے اندر ترتیب سے رکھتا. تو جن کے 50 سال 60 سال کی اور 40 اور 45 سال کی عمر کے لوگوں کا حال یہ ہو تو وہ بیچارے اپنے آنے والی نسلوں کو کیا ڈسپلن کی وراثت چھوڑیں گے. ہم تو کوشش کرتے ہیں بچوں کو شروع سے ہی ترتیب سے رکھنے کی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرت کے احکام کو اختصار سے قرآن میں بیان کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو تفصیل سے سمجھایا. سورہ نساء کی آیت ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. اللہ تعالیٰ شروع کرتے ہیں تم عبادت کرو اللہ کی. اصل تو یہی ہے, اللہ کی توحید ہی اصل ہے. آگے کا سارا نظام توحید کی بنیاد ہی پر چلے گا. اسی لیے فوراً فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. توحید کے مقابلے میں شرک آتا ہے. جس انسان کی زندگی میں توحید ہوگی اس انسان کی زندگی میں آداب معاشرت بھی ہوں گے, یعنی وہ دوسروں کے حقوق بھی ادا کرے. ظاہر سی بات ہے جب آدمی سارے لوگوں کے ساتھ رہے گا تو ان کے حقوق کی بھی تو رعایت کرنی پڑے گی. اسی چیز کو تو اسلام نے سکھایا, اسی آداب کو اسلام نے سکھایا, اور وہ آسان کام نہیں ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کے حقوق کو ادا کرے, ان کے آداب کی رعایت رکھے, اور ماں باپ بھی اپنے اولاد کے حقوق کا پورا خیال رکھے. یہ آسان ہے؟ میرے حساب سے تو بہت مشکل ہے. اسی وجہ سے تو ہماری اولاد ہمارے قابو سے باہر ہے. انہیں اپنے ماں باپ کا احترام اور عزت اور ان کے حقوق کا خیال نہیں ہے. آسان ہوتا تو آرام سے کر لیتے. قرآن کو بار بار اس حق کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی. اور وہ جو آگے سارے حقوق ہیں, ماں باپ کا بھی حقوق ادا کرنا ہے, رشتہ داروں کے بھی حقوق کو ادا کرنا ہے, اور یتیموں کا حق بھی ادا کرنا ہے, اور مسکینوں کا حق بھی ادا کرنا ہے, اور قریبی پر رشتہ دار پڑوسی کا بھی حق ادا کرنا ہے, اور دور کے پڑوسی کا بھی حق ادا کرنا ہے, اور صاحب بالجنب آپ کے بازو میں جو بیٹھا ہے اس کے بھی حق کو ادا کرنا ہے, وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ اپنے ماتحتوں کے حقوق کو بھی ادا کرنا ہے. یہ ساری جو تفصیل بیان کی ہے, اتنے سارے حقوق, ان حقوق کو یعنی بندوں کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے آدمی میں اسپرٹ حقیقتاً اسی وقت آ سکتی ہے جب وہ اللہ کے حق کو ادا کرنے والا ہوگا. اسی وجہ سے شروعات ہی کی اللہ کے حق سے, وَاعْبُدُوا اللَّهَ, اللہ کے حق کو ادا کرو. جو اللہ کے حق کو ادا کرے گا وہ باقی سارے حق کو ادا کرے گا, اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. اور سب سے پہلا اور بڑا حق بتایا ہوا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, والدین کے ساتھ احسان سلوک کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ تو خالق ہیں, مالک ہیں, ہمارے وجود کے بدیع ہیں, وہی ہمیں رزق دیتے ہیں, اسی نے ہمیں انعامات سے نوازا ہے, کل مر کر بھی اسی کے پاس جانا ہے, تو اس کا حق تو سب سے بڑا ہے. لیکن اگر ظاہری طور پر دنیا میں دیکھیں تو سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے کہ وہ ہمارے دنیا میں وجود کا ذریعہ ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اپنے بعد ماں باپ کا تذکرہ کیا. سب کی رعایت ہو رہی ہے, سب کو راضی کیا جا رہا ہے, ماں باپ ناراض ہے. عجیب معاشرہ ہو گیا ہے. گھر میں ماں باپ کو پریشان کیا ہوا ہے, ماں باپ اس سے ملنے کے لیے ترس رہے ہیں, ماں باپ کے حقوق ادا کرنے تیار نہیں ہے, اور پورے علاقے اور پورے محلے اور دوست اور احباب اور ان کے ماں باپ اور ان کے رشتہ دار سب خوش ہیں ان سے کہ بڑا اچھا بچہ. لعنت ہے ایسے لوگوں پر جن کے ماں باپ ان سے خوش نہیں ہیں. بہت بڑا نقصان کا سودا ہے ایسے لوگوں کے لیے جن کے ماں باپ ان سے ناراض ہوتے ہیں. سب سے پہلا حق بتایا وبالوالدین احسانا, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. اسلامی معاشرہ ہی ہے جس نے ماں باپ کے حقوق کو بتایا ہے, ورنہ دوسرے معاشرے اور قانون کے اندر یہ چیز نہیں ہے. ابھی میں کچھ پڑھ رہا تھا تو اس میں ایک US کے کسی سٹی کے کسی عیسائی بندے کا واقعہ لکھا تھا, اچانک یاد آ گیا. ایک ماں تھی, باپ کا انتقال ہو گیا تھا, اچھے ویل سیٹل لوگ تھے, ماں نے بچے کی اچھی تعلیم دلائی وغیرہ وغیرہ. جب لڑکا بڑا ہو گیا تو وہ اپنی ماں سے ملتا ہی نہیں تھا. اس نے ایک کتا خریدا اور اپنا سارا وقت جو ہے وہ اس کتے پر, جو اس کا ایکسٹرا اپنا ذاتی وقت ہوتا تھا وہ لگاتا تھا. ماں سے ملتا نہیں تھا. کتے کو نہلانا, اس کی جو ہے وہ پرورش کرنا, اس کو کھلانا, وہ ساری چیزوں میں وہ اپنا وقت لگاتا تھا. اس کو کتوں سے شوق تھا. اس کی ماں نے کورٹ میں کیس کیا اور جج سے یہ درخواست کی کہ آپ میرے بچے کو کہے کہ وہ مجھے دن میں کچھ وقت دے. میرا بچہ مجھے ذرا برابر بھی وقت نہیں دیتا. وہ اپنا پورا وقت پیسہ سب خرچہ کرتا ہے کتے کے اوپر. کورٹ نے چند روز کے بعد فیصلہ دیا. کیا دیا فیصلہ؟ فیصلہ یہ دیا کہ ہمارے قانون کے مطابق ہم آپ کے بچے کو اس بات کا پابند نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کو وقت دے, اس لیے کہ 18 سال عمر ہو جانے کے بعد بچے پر ماں باپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اس لیے اگر وہ اپنا وقت اپنا پیسہ کتے پر خرچ کرتا ہے تو اس کو اس کی آزادی ہے. یہ ہے وہ ملک اور یہ ہے وہ ملک کے کلچر جن کو ہم بہت للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. یورپ, US, امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا اور پتہ نہیں کیسے کیسے ممالک, اور ہر انسان کو کھجلی ہوتی ہے کہ وہاں جائے. یقیناً جانیے جانوروں سے بدتر معاشرہ ہے وہاں کا. یہ اسلام وبالوالدین احسانا. اور کئی جگہ پر اور مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے درجے کو بتایا کہ دنیا میں سب سے اونچا درجہ اگر کسی کا ہے تو وہ ماں باپ کا. ایک آخری بات ذہن میں آ گئی, حالانکہ میرا موضوع نہیں ہے, بات تو کچھ اور چل رہی ہے کہ علماء کے درمیان اس بات پر بحث اٹھی کہ باپ کا درجہ اونچا ہے یا استاد کا درجہ اونچا ہے. باپ کا درجہ اونچا ہے یا استاد کا درجہ اونچا ہے. باپ انسان کو دنیا میں لانے کا ذریعہ ہے اور استاد انسان کو جنت میں پہنچانے کا ذریعہ ہے. سوال تو بڑا کٹھن بھی ہے اور مزیدار بھی ہے. بعضوں کی رائے ہوئی علماء میں کہ نہیں, استاد کا درجہ, معلم کا درجہ اونچا ہے, لیکن فیصلہ یہ ہوا کہ نہیں, معلم یقیناً بہت اونچے